بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انگلش ود مسٹر سید۔ اور آج حاضر ہیں ہم ایک اور پیراگراف کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے امپروو یور انگلش، اپنی انگریزی کو بہتر بنائیں۔ اب اپنی انگریزی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا اپنی سکلز، لینگویج سکلز ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ ریگولرلی از ون آف دا موسٹ افیکٹو ویز ٹو امپروو لینگویج سکلز۔ وہ کہتے ہیں ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور ریگولرلی کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، روزانہ کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں مسلسل پڑھنا یا روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا از ون آف دا موسٹ افیکٹو کہتے ہیں مؤثر، جو اثر رکھتا ہو، ویز ٹو امپروو لینگویج سکلز، یعنی کہ اپنی زبان کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے جو راستے ہوتے ہیں، جو مؤثر راستے ہوتے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا۔ اٹ ہیلپس ایکسپینڈ ووکیبلری، یہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ایکسپینڈ کر سکیں، ہم وسعت دے سکیں، بڑھا سکیں، انکریز کر سکیں ووکیبلری، اپنے الفاظ کو۔ انہانسز کمپریہنشن، اور اپنے فہم کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اینڈ اسٹرینتھنز، اور مضبوط کرتا ہے۔ اسٹرینتھنز کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا۔ رائٹنگ ایبیلٹیز، اپنی لکھنے کی صلاحیتیں۔ ٹھیک ہے، کیا جی کہ اب روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اپنی لینگویج سکلز کو امپروو کرنے کے لیے جو مؤثر طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے، اور یہ اس چیز میں مدد کر سکتا ہے تاکہ ہم اپنی ووکیبلری کو ایکسپینڈ کریں، اپنے الفاظ کو بڑھا سکیں، اس کو وسعت دے سکیں، اپنے فہم کو بڑھا سکیں، اپنے کمپریہنشن کو انہانس کر سکیں، اور اپنی لکھنے کی صلاحیتوں کو مضبوط کر سکیں۔ وین انڈیویجولز ریڈ اے ورائٹی آف ٹیکسٹ کو اردو میں کہتے ہیں نصوص، ٹھیک ہے، اور ورائٹی کہتے ہیں مختلف قسم کی۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی بھی فرد، انڈیویجولز، جب افراد پڑھتے ہیں مختلف قسم کے نصوص، ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، جیسے کہ سچ ایز ناولز، جیسے کہ ناول ہو گئے، آرٹیکلز ہو گئے، آرٹیکلز کی اردو مضامین ہوتی ہے، اور ایسیز کی اردو بھی مضامین ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مائنر سے ڈفرینس ہوتا ہے بس۔ دے آر ایکسپوز ٹو ڈفرینٹ سینٹینس، اب یہ کیا کرتے ہیں، ایکسپوز کا مطلب ہوتا ہے بے نقاب کرنا یا سامنے لانا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہے دے آر ایکسپوزڈ، وہ بے نقاب ہوتے ہیں یا وہ سامنے آتے ہیں۔ کس طریقے سے سامنے آتے ہیں؟ ٹو ڈفرینٹ سینٹینسز، مختلف جملوں کی صورت میں، اسٹرکچرز، ان سینٹینسز کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں، ڈھانچے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ گرامیٹیکل پڑھتے ہیں، اب گرامر میں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ ہمارے پاس ایک ترتیب ہوتی ہے گرامر کے لحاظ سے، اس ترتیب کے مطابق ہم کچھ بھی لکھتے یا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ سٹائلز آف ایکسپریشنز، یا جو تاثرات کی طرزیں ہوتی ہیں، سٹائلز کی اردو ہوتی ہے طرزیں، اور ایکسپریشنز کہتے ہیں تاثرات۔ اب وہ کہتا کیا ہے اس پوری لائن میں کہ جب کوئی بھی فرد مختلف قسم کے ٹیکسٹ پڑھتا ہے، جیسے کہ ناولز ہو گئے، آرٹیکلز ہو گئے یا ایسیز ہو گئے، تو یہ جتنی بھی چیزیں، آرٹیکلز، ایسیز یا ناولز، یہ مختلف سینٹینس سٹرکچر کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یعنی کہ ان کے مختلف قسم کے سینٹینس سٹرکچرز ہوتے ہیں، اور ان کے تاثرات کی جو ہے وہ طرزیں ہوتی ہیں، تاثرات کے سٹائلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس ایکسپوجر، اب ایکسپوجر کا مطلب ہوتا ہے نمائش۔ دس ایکسپوجر، یہ جو نمائش ہوتی ہے، الاؤز ریڈرز، یہ ریڈرز کو اس قابل بناتی ہیں، یا یہ ریڈرز کو الاؤ کرتی ہیں، پڑھنے والے کو الاؤ کرتی ہے، ٹو انٹرنلائز، کہ یہ اندرونی طور پر بنائیں گرامر رولز، گرامر کے اصول، نیچرلی، قدرتی طور پر، اینڈ اپلائی دیم ان دیئر اون رائٹنگ، اور پھر وہ جو نیچرلی گرامر رولز ہوتے ہیں ان کو اپنی لکھائی کے اندر اپلائی کریں۔ کیا جی، یہ جو نمائش ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کچھ سینٹینس سٹرکچرز ہوتے ہیں، اب یہ جو ایکسپوجر ہوتا ہے ان سینٹینس سٹرکچرز کا، یہ پڑھنے والے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر گرامر کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے، جو نیچرلی گرامر کے اصول ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہی اصولوں کو اپنی لکھائی میں لاگو کریں، یعنی کہ اپنی سیلف رائٹنگ کو امپروو کریں، ٹھیک ہے۔ فردر مور، مزید برآں، ریڈنگ انکریجز کریٹیکل تھنکنگ بائی پرومپٹنگ ریڈرز ٹو انالائز کنٹینٹ اینڈ انٹرپریٹ میننگز۔ وہ کہتا ہے کہ مزید برآں جو ریڈنگ ہوتی ہے، آپ کا جو پڑھنا ہوتا ہے، یہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، کس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کس چیز کو انکریج کرتا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ، جو تنقیدی سوچ ہوتی ہے۔ اب وہ تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کیسے کرتا ہے؟ بائی پرومپٹنگ ریڈرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ٹو انالائز، کہ ریڈرز جو ہے وہ تجزیہ کریں، کانٹینٹ، اپنے مواد کو، جو ان کا میٹیریل ہے، جو ان کا کانٹینٹ ہے، اینڈ انٹرپریٹ میننگز، اور ان کے جو مطلب ہیں، اس کانٹینٹ کا جو مطلب ہے اس کی تشریح کر سکیں۔
ٹھیک ہے. اب اس پوری لائن کا مطلب کیا بنتا ہے کہ مزید برآں جو آپ کی پڑھائی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, مختلف جگہ سے ہم پڑھتے ہیں نا, آرٹیکلس پڑھتے ہیں, ایسیز پڑھتے ہیں یا ناولز وغیرہ پڑھتے ہیں, تو جو ریڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے, اپنی تنقیدی سوچ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور مزید اس ریڈر کی اس طریقے سے بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو کانٹینٹ بنا رہا ہے, وہ جو مواد بنا رہا ہے, اس کے میننگ کی تشریح کر سکے اور اس کا تجزیہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ اپنی انگلش کو امپروو کیسے کیا جائے. اب انگلش میں ریڈنگ بھی آ جاتی ہے, انگلش میں رائٹنگ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کا یہ جو پورا پیراگراف تھا اس نے ہمیں بتایا کہ اپنی لینگویج سکلز کو کیسے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی ووکیبلری کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے, اور اپنی رائٹنگ میں جو گرامر کے اصول ہیں ان کو, یعنی کہ ان کا جو گرامر کے اصول کے مطابق جو سینٹینس اسٹرکچر ہوتا ہے ان کو اپنی رائٹنگ میں کیسے اپلائی کرنا ہے. ہوپ سو آپ کے لیے یہ پیراگراف یوزفل رہے گا. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہے. آپ سے جلد ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.